شوق دا دیوا بال ہوں نیرے متاں لبے وسط کھڑاچی ہوں مرن تھی پہلے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھانی ہو۔ اس دل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اے تن رب سچے دا حجرا، اور اس تن کے اندر کیا ہے؟ اس تن کے اندر القلب المومن عرش اللہ، اللہ نے اپنے مسکن کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت انسان کا دل ہے۔ حضور شہنشاہ بڑیلہ شریف کی خدمت کے اندر خط لکھا گیا، حضور اتنی زیادہ آؤ بھگت کرتے ہیں، اتنی زیادہ مہمان نوازی ہے، جہاں پھر کے دیکھیں یہ دربار عالیہ بڑیلہ شریف کا نظام ہی پورے جہاں سے مثالی اور وکھرا نظر آتا ہے۔ حضور مہمان آئے تو اس کے لیے صفائی کا انتظام ہے، وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کرسی ٹیبل کا انتظام ہے، وہ جب سونے کے لیے کمرے میں جائے اچھے بستر کا انتظام ہے، اور اسے عزت دی جاتی ہے، اس کے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو سرکار پاک بڑیلہ شریف نے کیا ارشاد فرمایا؟ بھئی ہم آنے والے کو نہیں دیکھتے، ہماری نگاہ آنے والے کے دل پر ہوتی ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، وہ انسان نہیں آ رہا، ہمارے پاس تو خود مالک کی ذات چل کے آ رہی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا۔ جس نے انسان کی حقیقت کو جان لیا اس نے اللہ کی معرفت کو بھی پا لیا، اللہ کے قرب کو بھی پا لیا۔ دل کی زندگی کو میرے عزیزوں میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، مجلس نبوت کے اندر ایک صاحب حاضر ہونے والے ہیں۔ ان کے حاضر ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابہ، ابھی جو مجلس میں صاحب آنے والے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک۔ اب صحابہ کرام بڑے منتظر، رشک بڑی نظروں سے دیکھیں وہ کون خوش قسمت ہے، ابھی آیا نہیں، نبی کی پیاری زبان سے جنت کی بشارت پہلے مل گئی ہے۔ دروازے کی طرف سارے ٹک ٹکی باندھ کر اس مبارک اور خوش نصیب انسان کے چہرے کا دیدار کرنے لگے۔ جب دروازے سے وہ صاحب انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، داڑھی مبارک سے تازہ وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور بغل کے اندر جوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ صاحب بیٹھ گئے، گفت و شنید ہوئی، مجلس کا اختتام ہوا۔ کل دوبارہ اسی جگہ پر، کون سی جگہ؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جنہوں نے مینار دیکھے ہیں نا وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے۔ یہ مسجد نبوی ہے جہاں کوئی خوش نصیب اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو مالک کی ذات اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی ہے، ایک صاحب حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے ارشاد فرما دیا صحابہ ابھی جو صاحب آنے والے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک۔ صحابہ پھر پہلے دن کی طرح اس خوش نصیب کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نگاہیں دروازے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ آج وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہے؟ میرے عزیزوں میرے بھائیو، جب وہ صاحب آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا وہی خوش نصیب ہیں جنہیں پچھلے دن بھی جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور آج دوبارہ انہیں پھر سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ مجلس کا اختتام ہوا، تیسرا دن آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، ابھی جو صاحب اس مجلس میں آنے لگے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک۔ صحابہ پھر منتظر ہیں، آج وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جب وہ صاحب مجلس میں آئے تو وہ وہی تھے جنہیں آج سے قبل صحابہ 2 مرتبہ دیکھ چکے تھے، اور آج تیسری مرتبہ مسلسل انہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی۔ اب ظاہری بات ہے، کوسچن پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ دیکھیں جی 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی ہے،
وہ کتنے عبادت گزار ہوں گے. انہوں نے شب بیداری کی ہے، مسلسل روزہ رکھنے والے ہیں، یا ان کے دامن کے اندر کون سا ایسا عمل ہے اللہ اتنا خوش ہے اور اللہ کے محبوب اتنے خوش ہیں؟ یہی سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی آیا. اور صحابہ کرام وہ تھے جو نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے تھے، ہر ایسے عمل کو تلاش کرتے تھے جو اللہ کی قرب کا ذریعہ بنتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام میں سے ایک صاحب تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. مولانا حافظ جمشید عزیز صاحب جانتے ہیں، صاحب علم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو عبادت گزار صحابی تھے وہ یہی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 3 دن کے اندر الحمد والناس پورا قرآن پاک ختم فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہیں بلایا، ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ پر حق ہے، اتنی جلدی قرآن پاک کا اختتام نہ کیا کریں، کچھ دن بڑھا لیں. نبی پاک علیہ السلام نے 30 دن مقرر فرمائے کہ اب آپ نے مہینے کے اندر 30 سپارے پڑھنے ہیں. تو ان کا عشق تھا، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم وقت میں اللہ کا زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن پاک سے محبت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کیے، انہوں نے پھر اصرار کیا، پھر کم دن کے اندر قرآن پاک ختم کرنے کا حکم دیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا اسلام. بات لمبی ہو جائے گی. ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ لوٹا اور مسلح اٹھائیں اور جنگل کی طرف چلے جائیں. جہاں پر حقوق اللہ ہیں انسان پر، وہاں پر حقوق العباد بھی ہیں. ایک امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ہیں، قرآن پاک پڑھنا بڑا افضل ہے، لیکن امام صاحب کے لیے بھی یہ حکم ہے لمبی قرات کرنے سے پہلے اپنے نمازیوں کو دیکھیں، اپنے مقتدیوں کو دیکھیں. اگر ان کے اندر کوئی ضعیف العمر شخص ہے، کوئی بیمار ہے، تو اپنی قرات کو مختصر کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کم وقت میں قرآن پاک پڑھا کریں. عزیزان گرامی قدر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس صاحب کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی، ان کے پاس چلے گئے اور جا کر کیا کہتے ہیں، چچا جان میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. مقصد کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مسلسل انہیں 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، میں کچھ وقت ان کے پاس رہ کر دیکھ سکوں ان کا عمل کیا ہے، ان کی عبادت کتنی ہے، اور میں بھی اس عمل کا حامل بن جاؤں گا. صحابہ کرام مہمان نواز تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا سو بسم اللہ، آپ تشریف لے آئیں. رات کا وقت ہوا، وہ بزرگ صحابی جنہیں 3 دن جنت کی بشارت ملی تھی وہ سو گئے، اور عبداللہ ابن عمر انہوں نے اپنے چہرے پر چادر کر لی اور چپکے چپکے سے ساری رات دیکھتے رہے کہ یہ صاحب کب اٹھتے ہیں، کب نوافل پڑھتے ہیں، کب تہجد پڑھتے ہیں، کب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن عزیزوں، میرے بھائیوں، پوری رات گزر گئی، نہ انہوں نے نوافل پڑھے، نہ انہوں نے نماز تہجد ادا کی. ہاں، البتہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر مصروف ہو گئے. دوسرا دن بھی دیکھا، ان کی کوئی اضافی عبادت نظر نہیں آئی، اپنے معاملات کے اندر وہ مصروف رہے. تیسرا دن بھی آیا، عبداللہ ابن عمر ان کے شب و روز دیکھتے رہے. یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی نیکی ان کے دامن کے اندر ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام ان پر اتنے راضی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، 3 دن مسلسل دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کو جب کوئی اور عمل نظر نہ آیا ماں سوائے پنجگانہ نماز کے، تو یہ عرض کرتے ہیں چچا جان سچی بات بتائیں، آپ کی زندگی کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، آپ کے دامن کے اندر کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ پر اتنے راضی ہیں. 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی ہے. تو وہ بزرگ صحابی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے، یہ سارا معاملہ دل کا ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے،
میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہے۔ میں جب شام کو سوتا ہوں، بستر پر آتا ہوں، تو میں اپنے دل سے ہر ایک کا کینہ نکال کر اپنے دل کو محبتوں سے آباد کر کے سوتا ہوں۔ میں نے دنیا کی زندگی کے اندر کبھی کسی سے عداوت، کسی سے نفرت نہیں رکھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کی محبت عطا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو بہتر کہا ہے؟ آج ہر عبادت کرنے والا انسان اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، رکوع و سجود کرنے والا اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے، لیکن آئیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صاحب کو افضل قرار دیا؟ ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے لمبی عبادت کر لی، آپ نے صوم و صلات کی پابندی کر لی، لیکن محلے کے اندر کوئی ضعیف العمر بڑھیا آپ کی مدد کے لیے منتظر رہی، آپ پیش نہ ہوئے، آپ کی عبادت کیا کام آئے گی؟ آپ رکوع و سجود کی پابندی کرتے رہے، لیکن آپ ہی کے محلے کے اندر ایک بیمار شخص ایسا تھا جو ہسپتال جانا چاہتا تھا، آپ جاننے کے باوجود اس کے لیے پہنچ نہ سکے، اپنی خدمات فراہم نہ کر سکے، آپ کی عبادت کس کام آئے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و زر نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر صوم و صلات کی پابندی بھی ہوگی، اس نے زندگی کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جس کا اس نے حق مارا ہوگا، جس کی شخص نے حق تلفی کی ہوگی، تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دی جائیں گی، اور اس شخص کے جو گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ جب جنازہ جا رہا ہے تو پیچھے سے کسی نے کہہ دیا جانے والے کا کردار بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس نے محلے کے اندر اچھا وقت گزارا ہے، یہ غریبوں کے کام آنے والا، یہ یتیموں کی خدمت کرنے والا، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کے پیچھے، جنازے کے پیچھے جس نے ہمارے متعلق کلمات خیر کہہ دیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو کام کون سی چیز آئی؟ آپ کے اچھے اخلاق کام آئے، آپ کا اچھا کردار کام آیا۔ اس لیے دنیا کی 4 روزہ زندگی کے اندر کوشش کیجئے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ میرے بھائی، اپنی جان پر بوجھ برداشت کر لیں، خود تکلیف میں رہ لیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا کی زندگی کے اندر کسی کی تکلیف کو آسان کر دیا، کسی کا دکھ ہلکا کر دیا، کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دہاڑے اس خوش نصیب شخص کو قیامت کی ساری ہولناکیوں سے، تکلیفوں سے آزاد فرما دے گا، جس نے خود تو تکلیف سہ لی لیکن کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب نہیں بنا۔ آئیے بزرگان دین نے دیکھیے کس انداز سے لوگوں کو دل آزاری سے بچایا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
عظیم ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کی مجلس کے اندر ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، گفتگو کرتے کرتے دوران بات چیت اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب جب ہوا خارج ہو تو ظاہری بات ہے کچھ آواز بھی آتی ہے۔ اذان سماعت فرما لیں۔ آپ اس کی ساری گفتگو کو سن رہے تھے، آپ بہرے نہیں تھے، اونچا بھی نہیں سنتے تھے، لیکن اس بی بی کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت نے کیا رد عمل اختیار فرمایا؟ اچھا بی بی پھر سے بتاؤ تم نے کیا کہا ہے؟ اچھا پھر سے بتاؤ تم نے کیا کہا ہے؟ اب وہ جو بی بی شرمندہ ہو رہی تھی نا، اب اس نے یہ سمجھ لیا بابا جی تو بہرے ہیں، اونچا سنتے ہیں، شاید ہے آپ کی عبادت ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کا عمل پسند ہے وہ آپ کے اندر اپنے مومن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اگر خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو، آپ کو اس مقام پر شاید آپ کی عبادت بھی نہ پہنچائے جس مقام پر آپ کو خدمت خلق نے پہنچانا ہے، جس مقام پر آپ کو عوام الناس کی خیر خواہی نے پہنچانا ہے۔ اب 5-7 منٹ باقی ہیں، گفتگو ختم ہونے والی ہے، آخری بات سماعت فرمائیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید برہانی رشید کے اندر ایک چونٹی کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ وہ وہی چونٹی تھی جسے اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ میں رکھا اور ارشاد فرمایا، چونٹی بتا اس وقت جہاں کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ تو چونٹی عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، اس وقت جہاں میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، چونٹی سب سے افضل تو ہے۔ ہاں یا نبی اللہ، سب سے افضل میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اللہ کے عظیم نبی کی تلی پر بیٹھنے کا موقع عطا ہوا ہے۔ اس وقت جو نسبت مجھے حاصل ہے نا، جو شرف مجھے حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چونٹی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تذکرہ کیوں آیا ہے کہ اس چونٹی نے اپنے خاندان والوں کا درد رکھا ہے، نفرت نہیں کی ہے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے، ان کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو اس کو پرواہ اپنی نہیں تھی، یہ بچ کر سائڈ پہ ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کی حفاظت کی کوشش کی، اور کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ آ جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ آئیے میرے عزیزو، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، دنیا کی اس 4 دن کی زندگی کے اندر آج اس بزم سے یہ پیغام لے کر یہ اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ انسان اپنا رزق بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، اور کتنا سفر کر کے انسان جاتا ہے اور وظیفہ لیتا ہے، پڑھائیاں لیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ گھروں کے اندر تعویذ بھی لگاتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت ہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے جو نسخہ عطا فرمایا ہے نا، اس نسخے پر عمل کریے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور پھر ارشاد فرمایا، جو میرا یہ غلام چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طویل عمر عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، میرا غلام جو چاہتا ہے کہ جب اس پر آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ نزاع کی سختیوں سے اس بندے مومن کو محفوظ فرما لے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق بڑھا لو۔ کیا بڑھا لو؟ ضمناً بات یاد آ گئی ہے، کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں فاقہ کشی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک نسخہ تجویز فرمایا کہ جاؤ، فاقہ کشی دور ہو جائے گی، تیرے گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ کرنا کیا ہے؟ گھر جانا ہے تو تم نے گھر والوں سے کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات چوک کے اندر، گلی کے اندر، بازار کے اندر ہمارے انداز اور ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بڑے گلے بھی ملتے ہیں، اور جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں
تو آنکھیں ماتھے پر ہوتی ہیں، چہرے پر شکن بھی آتی ہے، لہجے میں تلخی بھی آتی ہے۔ وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر اخلاق بہت زیادہ بہتر ہونے چاہیے تھے، وہاں پر ہمارے انداز بدل جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جو بچے ہمارے منتظر تھے، اہل و عیال ہمارے منتظر تھے، ہمارا ایک میٹھا بول ان کے غم کو، ان کی تکلیف اور بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سرکار نے نسخہ تجویز فرمایا، بولیے ذرا کون؟ گھر میں جا کر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض اوقات زوجہ محترمہ سے سلام لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ لیکن اس میں حکمتیں بڑی ہیں۔ سرکار نے جو گھر جا کر سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ وجہ یہ سلام سے میرے بھائیوں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا سلام لے کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ابھی چند دن گزرے تھے، وہ صحابی دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عطا کردہ نسخے سے، وظیفے سے اللہ نے مجھے تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ مالا مال کر دیا ہے، رزق میرے پاس بڑا آیا ہے، بلکہ اب تو میرے ساتھ ساتھ میرے جو ہمسائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غنی بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو میں نے بات عرض کی ہے وہ بھی اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب گھر جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اب سب کتنے منٹ باقی ہیں؟ اب اسی ضمن کے اندر ایک دو بات، چونکہ حافظ صاحب نے جو موضوع ہمیں دیا ہے اخلاق حسنہ کا ہے، ایک میاں اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت ملے، اللہ کا قرب ملے، وہ اپنا اخلاق اچھا بنائے۔ بالخصوص انسان کے وہ رشتے جو قریبی رشتے ہیں، وہاں پر انسان کو اپنا اخلاق، اپنا رویہ بہت درست کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بڑی مذمت فرمائی گئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، مومن کنجوس تو ہو سکتا ہے، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے عرض کی تھی حضور یہ مقام غوثیت، یہ شرف و مرتبہ آپ کو کیسے عطا ہوا؟ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی تھی، صدق مقال اور رزق حلال۔ فرمایا میرے بطن اور دہن میں جب بھی لقمہ گیا ہے حلال کا گیا ہے، اور زبان پر جب بھی کلمہ آیا ہے سچ کا کلمہ آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک موقع آتا ہے جب ہمارا اسلام، ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ یہ اخلاق اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ عز و جل کی ذات کو کتنا محبوب ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جس جھوٹ کی اتنی مذمت بیان فرمائی، آج اپنے ہی غلاموں کو اجازت بھی دے دی کہ جھوٹ بول بھی لیا کرو۔ کب؟ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے اندر اخلاق کو بڑھانے کے لیے، ان کے اندر محبت کو پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر جو جدائی پیدا ہو چکی ہے اس جدائی کو دور کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ مقصد فقط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے قریب کے جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں وہ ان رشتوں کے اندر حسن ہو، ان رشتوں کے اندر محبت ہو۔ یہ خضاب ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز بھی ہے جی، اور بعض علماء نے سختی سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی اس بات کی خواہش مند ہے کہ میرا شوہر اپنی داڑھی مبارک کو خضاب لگا کے آئے، سر کے بالوں کو کالا کر کے آئے، اگرچہ خضاب لگانے کی بعض روایات کے اندر مذمت بیان فرمائی گئی ہے، منع فرمایا گیا ہے، لیکن اگر زوجہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے تو اسلام حکم دیتا ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ خضاب یعنی اپنے بالوں کو کالا بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، وقت ختم ہو رہا ہے، اب آخر پہ چونکہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے بڑے عبادت گزار تھے، وہ صحابی بھی خود خضاب لگایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حافظ صاحب دلیلیں چونکہ اس لیے دے رہے ہیں اور میں بھی دوں گا چونکہ ہم خود بھی اس بات کے مرتکب ہیں، ہم لگا رہے ہیں، اس لیے ہم نے تو جواز کے دلائل پیش کرنے ہیں۔ حافظ صاحب آخر پہ چونکہ
ہم کو مولوی نہیں ہے جی، نہ ہمیں تقریر کرنی آتی ہے، تو ہم تو ایک چوکھٹ کے ادنا سے جھاڑو کش ہیں، نہیں جاتے کہیں، نہ ہمارا انداز ہے، نہ وہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں غالب، شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ وہ جو دل قبول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے نکموں کی ٹیڑھی میڑھی باتیں بھی ان دلوں پر اتر جاتی ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب نے اصرار کیا تھا، ہم حاضر ہو گئے، ورنہ ہم نہ خطیب ہیں نہ ہم کوئی عالم ہے، بس جھاڑو کشی کی ڈیوٹی ہے، مالک کی ذات قبول فرمائے۔ چونکہ یہ مظفر پور کی وہ پاک اور محبت والی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں پر جو اذکار پڑھے جاتے تھے، اب چونکہ زیادہ وقت تو نہیں ہے، ہم بس 10 منٹ کے اندر وہ اذکار، وہ وظائف، ختم غوثیہ کے وہ چند لفظ جن کا ہر ایک حرف زیر زبر بھی موتی اور خزانہ ہے، وہ پڑھ کر تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور التجا ہے، مالک کی ذات اس حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سب حضرات کوشش کریں دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو نہیں بیٹھ سکتے، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے رخصت بھی ہے۔ نہیں میں دس دینا، نہیں تسی شروع کر، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا کافی انت الکافی، 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 یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا ہادی انت الہادی، یا ہادی انت الہادی، یا ہادی انت الہادی، یا ہادی انت الہادی، یا ہادی انت الہادی۔ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ حق حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ،
ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جلالت اللہ کا ذکر ہے۔ اذان کا جواب آپ دے چکے ہیں، ابھی چونکہ اذان کا سلسلہ جاری رہے گا 9 بجے 5 منٹ پہ 10 منٹ پہ 9:15 تک، تو رومی اثر حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہر سیالکوٹ کی عظیم مرد قلندر ہستی، آپ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دوستو، مرغی 21 دن بے جان انڈوں پر بیٹھتی ہے اور 21 دن کے بعد جب بے جان انڈوں سے مرغی اٹھتی ہے تو مالک کی ذات ان بے جان انڈوں کے اندر جان ڈالتی تھی۔ بیٹھا کون تھا؟ صرف مرغی بیٹھی۔ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں آؤ اور اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھو، کسی کامل کی نظر پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے مردہ دل کو زندگی عطا فرما دے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں جلالت اللہ کا ذکر کریں۔ آواز ہاں جی ہاں ٹھیک وہ نہیں ہے یہ اذان؟ اچھا آتی سیدنا محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمائے ہدایت پیلا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کھو سلام آسیو شمائے بز میں ہدایت پیلا السلام گلشن وحدت کے پھول
بشیر صاحب انہوں دے بیٹے حاجی رفیق صاحب فوت ہو گئے انہوں واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد شوقنا وزد ذوقنا وزد طاعتنا وزد معرفتنا وزد محبتنا وزد عشقنا بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو امرزگار تو نیکوکاری و مابت کر دائم جرم بے اندازہ و بے حد کر دائم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر کہ روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مالک بندہ نواز، دنیا کی اس دکھ بری زندگی میں جو چند گھڑیاں تیری یاد میں تیرے ذکر و فکر میں گزری ہیں، مالک نے مقبولیت عطا فرمائی جائے۔ مالک جو بھی ذکر و اذکار اوراد و وظائف ختم پاک پیش کیا گیا، اس کا ثواب حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح معطرہ مطہرہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے۔ اس کلام پاک کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفۂ راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام نفوس قدسیہ کی ارواح پاک کو دست بستہ درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، اس کلام پاک کا ثواب حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سرچشمہ فیض سلطانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، اس کلام پاک کا ثواب اہل محفل، اہل مجلس، جو جی جان اس محفل پاک میں حاضر، جو مرد بیبیاں اس دعا میں شامل، ان کے گھروں سے، آبا و اجداد سے، بہن بھائیوں سے، جو بھی تعلق نسبت رکھنے والے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، اس کلام پاک کا ثواب حاجی محمد رفیق صاحب، دیگر مرحومین، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے۔ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے جائیں۔ مالک بندہ نواز، اس کلام پاک کا ثواب حافظ رشید صاحب کے بزرگوار محترم بابا جی محمد ابراہیم صاحب، جن کا دربار عالیہ لاڈو پنڈی شریف سے بڑا گہرا تعلق، اور ضعیف العمری اور بیماری کے باوجود جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے اندر دربار شریف کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک پہر، مالک بندہ نواز اس جنتی روح کو جنتوں میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمایا جائے، جنتی روح کو جنتوں میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، ہم سب کو کھوٹے سے کھرا بنایا جائے، مجرم سے محرم بنایا جائے، گندے سے ہم سب کو بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ انسانی شکلیں دی ہیں، ہم سب کو انسانی دل بھی عطا فرمایا جائے، بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، مالک ہم سب کو نور ہدایت عطا فرمائے جائے، رستے کی پہچان عطا فرمائی جائے۔ مالک بندہ نواز، ظاہری بیماریوں سے سب کو ظاہری شفا، باطنی بیماریوں سے سب کو باطنی شفا عطا فرمائی جائے۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی دولت سے سب کو ہی مالا مال فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، یہ تیرے بندے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، جو اپنی ہر مصروفیت سے منہ موڑ کر، دنیا کے ہر تعلق سے ناطہ توڑ کر، تیری ذات سے رشتہ جوڑ کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، مالک جتنا وقت جس نے گزارا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے۔ مالک بندہ نواز، آنے والوں کی حاضری قبول فرما کر بخشش کا، مغفرت کا، بلندی درجات کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور یہ جو محفل سج رہی ہے، مالک بندہ نواز، آنے والی نسلوں کو بھی
ایسی پیاری محفلیں سجانے کی، انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس قادری لنگر کو مالک تا قیامت جاری و ساری فرمانا۔ سدا بہار دئیں اس باغے، کدی خزانہ آوے، ہو ون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ جو مالک پھر ٹیڑے میڑے لفظ ادا کیے گئے ہیں، مالک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی گفت و شنید، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائیوں، ہمسایوں کے ساتھ اپنا میل جول، اپنا پیار محبت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ مالک بندہ نواز گزری زندگی کے اندر جو بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ، فعلاً قولاً ظاہر باطن قصداً عمداً سہواً دلیلاً نظراً خطائیں ہوئی ہیں، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، تو بخشنے پہ آئے تو 100 قتل کر کے بھی جو تیرے دروازے پہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو لجپالی فرمانے پہ آئے تو غوث اعظم کے دروازے کے پیچھے چھپے چور کو بھی تو زمانے کا قطب بنا دیتا ہے۔ تو بندہ نوازی فرمانے پہ آئے تو بشر حافی جیسے بندے جب بسم اللہ والا کاغذ اٹھا کر تعظیم کریں تو ان کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ گندے ہیں، مندے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، مالک ہمیں معاف کر دے۔ اس محفل میں بیٹھے تیرے نیکوکار، پرہیزگار، تہجد ادا کرنے والے تیرے بندے بزرگ بھی موجود ہیں۔ اللہ ان عابدین کی عبادتوں کا واسطہ، ان ساجدین کے سجدوں کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اللہ یہ تیرے بندے اس محفل کے اختتام پر یہ دامن طلب بچھائے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ منگتے اور فقیر بن کر، یہ اللہ اے میرے پروردگار یہ کاسہ گدائی پکڑ کر تیری بارگاہ میں فقیرانہ صدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں بخش دے، ان لوگوں کے رستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے رستے سے بچا دے جن پر تو نے غضب فرمایا۔ اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے عدل کا نہیں، تیرے کرم کا، تیرے فضل کا، تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن، ساڈے جے منہ کالے۔ مالک آئندہ نماز کی توفیق عطا فرمانا، پروردگار اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ارض پاکستان وطن عزیز، مالک اس ارض پاک پر پھیلی افراتفری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ غریبوں کے لیے کسی درد دل کو مداوا بنا دے۔ اے میرے پروردگار اس ارض پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا احکم الحاکمین، پروردگار سب کو عمرہ و حج کی سعادتی نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور سب پڑھیے ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔